خلیل ایک کمہار تھا، ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ زمین کی سچائی کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک خوبصورت چمک کے نیچے مٹی میں ایک گہرا نقص چھپا ہو سکتا ہے جسے بھٹی کی آگ ہمیشہ ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کی شادی رضیہ سے ہوئی تھی، جو اپنے گاؤں میں ایسی غیر معمولی تقویٰ کے لیے مشہور تھی کہ لوگ اس کا ذکر سرگوشیوں میں کرتے تھے۔ خلیل پہلے خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ وہ ایسی نیکی کا محافظ ہے۔ ایک صبح رضیہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ میرے شوہر، آپ کو کنویں کے پاس نیم کا پرانا درخت کاٹنا ہوگا۔ خلیل حیران رہ گیا، لیکن رضیہ، یہ تو پورے آنگن کو سایہ دیتا ہے۔ جب میں پانی بھرتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی شاخ پر بیٹھی کوئی چڑیا میری بے پردہ گردن نہ دیکھ لے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ براہ کرم میری روح سے اس بے چینی کی وجہ کو دور کر دیں۔ اس کے نازک ضمیر سے متاثر ہو کر خلیل نے وہ طاقتور درخت کاٹ دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی بیوی کی پاکیزہ اور مقدس فطرت میں ایک سبق ہے۔ ایک مہینے بعد اس نے ایک اور درخواست کی۔ آپ کو باورچی خانے کی دیوار میں لگی جالی بند کرنی ہوگی۔ لیکن یہی تو وہ واحد کھڑکی ہے جس سے ہوا آتی ہے، اس نے نرمی سے دلیل دی۔ ڈوبتا سورج کبھی کبھی میرے چاندی کے تعویذ پر پڑتا ہے، اس نے کہا۔ راستے پر چلنے والا کوئی آدمی اس کی چمک دیکھ کر لالچ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس کا سبب میں ہوں گی۔ سیونا خلیل نے کھڑکی بند کر دی، اور اس کی بیوی کے تقویٰ کے لیے اس کی تعریف اور گہری ہو گئی۔ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی گناہ کے خلاف مسلسل چوکسی سے خود کو بہتر محسوس کرتا تھا۔ جب سالانہ میلے کا وقت آیا تو رضیہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ موسیقی دنیاوی خیالات کو دعوت دیتی ہے، اور ہجوم ایک باحیہ روح کے لیے آزمائش ہے۔ اس نے خلیل کو اپنے ساتھ گھر پر رہنے اور گاؤں والوں کے لیے دعا کرنے پر راضی کر لیا۔ اسے میلے کی کمی محسوس ہوئی، لیکن اس نے اپنی مشترکہ قربانی پر فخر محسوس کیا۔ اس کا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب وہ بازار سے اس کے لیے ایک چھوٹا سا آئینہ لایا۔ وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے سانپ دیکھ لیا ہو، اور چیخیں، اپنے آپ کو دیکھنا تکبر کی طرف پہلا قدم ہے، اسے توڑ دیں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں۔ شرمندہ ہو کر خلیل نے آئینہ توڑ دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی شادی ایک زندہ ولیہ سے ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنی ناقص روح کی رہنمائی کرنے والا سمجھتا تھا۔ ایک دوپہر اس کی بھٹی میں دراڑ پڑ گئی، جس سے اس کا کام تباہ ہو گیا۔ دل شکستہ ہو کر وہ معمول سے گھنٹوں پہلے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ اپنی تاریک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دعا کی آواز نہیں، بلکہ ایک آدمی کے دھیمے پراعتماد قہقہے کی آواز سنی۔ اس نے دروازہ کھولا اور رضیہ کو خوبصورت تاجر فاروق کے ساتھ دیکھا۔ اس ایک لمحے میں اس کی زندگی کی خوبصورت چمک ہزار ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اب سچائی خوفناک حد تک واضح ہو گئی۔ نیم کا درخت اس لیے کاٹا گیا تھا کیونکہ وہ فاروق کے آنے والے راستے کے منظر میں رکاوٹ تھا۔ کھڑکی چاندی کی چمک چھپانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک مہمان کے سائے کو چھپانے کے لیے بند کی گئی تھی۔ میلہ ایک ملاقات کا بہترین بہانہ تھا جب سارا گاؤں دور تھا۔ اس کی حیا کوئی نیکی نہیں تھی، یہ ایک قلعہ تھا جو اس نے اپنے بے وفائی کو چھپانے کے لیے بنایا تھا۔ دل شکستہ ہو کر خلیل نے اپنے اوزار اٹھائے اور ہمیشہ کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ فتح گنج کے بڑے شہر میں آباد ہو گیا اور اس کے بھل بھلاتے بازار میں ایک خاموش کمہار بن گیا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، جو اب درد سے دانا ہو چکی تھیں، کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن اس نے ایک پیر صاحب کو بازار سے ننگے پاؤں گزرتے دیکھا۔ دو مرید جھرو سے ان کے آگے راستہ صاف کر رہے تھے۔ لوگوں نے غشبش کی کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پیر صاحب اتنے پاک ہیں کہ وہ غلطی سے بھی ایک چونٹی کو مارنے کا گناہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خلیل نے ایک سرد شناسا خوف محسوس کیا۔ اچانک ایک تاجر چیخا، میری اشرفیاں، میرے سونے کے سکوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ کوتوالے کے سپاہیوں نے فوراً بازار کو بند کر دیا۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ان کی آواز پرسکون تھی۔ ایک دوسرے پر غصے میں الزام نہ لگاؤ، آؤ اس گناہگار کے لیے دعا کریں جو بھٹک گیا ہے۔ لیکن خلیل اپنے ٹھیلے سے آگے بڑھا۔ کوتوال صاحب، اس نے بلند آواز میں کہا، آپ ایک چور کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس ولی کی تلاش لینی چاہیے۔ غجمن غصے سے چیخا، اسے توہین قرار دیا۔ تاجر نے مطالبہ کیا کہ اگر پیر صاحب بے گناہ نکلے تو خلیل کو خود چور سمجھ کر سزا دی جائے۔ مجھے منظور ہے، خلیل نے پرستقانی کے ساتھ کہا۔ کوتوال نے ہچکچاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو پیر صاحب کی تلاش لینے کا حکم دیا۔ انہیں ان کے سادہ لباس میں کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی غجم خلیل کے خلاف ہونے لگا، اس نے کہا، گناہ ہمیشہ آدمی کی جیب میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اس کے تقویٰ کے اوزاروں میں چھپا ہوتا ہے۔ کوتوال سمجھ گیا۔ اس نے مریدوں کے جھاڑو پکڑے اور ایک جھاڑو کے بالوں میں گہرائی میں چھپی ہوئی سونے کے اشرفیوں کی بھاری تھیلی ملی۔ بعد میں کوتوال کمہار کے ٹھیلے پر آیا۔ تم نے چوری نہیں دیکھی، اس نے حیرت سے کہا۔
تو پھر تم کیسے جانتے تھے؟ خلیل نے آہستہ سے اپنے پہیے پر مٹی کو شکل دی۔ میں ایک ایسی پاکیزگی کو جانتا تھا جو بہت بلند، بہت نمایاں اور بہت مکمل تھی۔ وہ ایک دکھاوا تھا، ایمان نہیں۔ میں نے سیکھا کہ جب کوئی آدمی دنیا کو یہ دکھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک ولی ہے تو اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس چھپانے کے لیے سب سے زیادہ کچھ ہوتا ہے۔ سچی نیکی خاموش ہوتی ہے، اسے اپنا راستہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔